بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان انبیاء کرام کے نام بتائیں گے جن کا قرآن پاک میں نام کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، ان کا قرآن پاک میں 25 دفعہ ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جن کا 2 دفعہ ذکر آیا ہے اور ان کو قوم بابل کی طرف بھیجا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، پوری دنیا کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا اور ان کا 43 دفعہ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام ہیں، قوم عاد کی طرف بھیجا گیا اور 7 دفعہ قرآن پاک میں ذکر آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا اور 9 دفعہ قرآن پاک میں ذکر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم بابل کی طرف بھیجا گیا اور قرآن میں 69 دفعہ ان کا نام کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کو قوم سدوم کی طرف بھیجا گیا اور قرآن میں 27 دفعہ ذکر آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بھیجا گیا اور قرآن میں 12 دفعہ ذکر آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام قوم کنعان کی طرف بھیجا گیا اور 17 دفعہ قرآن پاک میں ذکر آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب جو حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، ان کو بھی قوم کنعان کی طرف بھیجا گیا اور 16 دفعہ قرآن پاک میں ذکر آیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام، جو حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، صاحبزادے تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام، قوم مصر کی طرف بھیجا گیا ان کو اور قرآن میں 27 دفعہ ذکر آیا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام، قوم ادوم، قرآن میں 4 دفعہ ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، قوم ہے ان کی مدین، اور قرآن میں 9 دفعہ ذکر آیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں ہی بھیجا گیا اور قرآن میں ذکر 136 دفعہ آیا۔ ناظرین اکرام، یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں جن کا قرآن پاک میں سب سے زیادہ 136 دفعہ ذکر آیا۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ کے بھائی تھے اور ان کے ساتھ ہی ان کو پیغمبر بنایا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی درخواست پہ ان کو پیغمبر بنایا گیا تھا۔ تو حضرت ہارون قوم مصر اور قرآن میں 20 دفعہ ذکر آیا ہے۔ پھر حضرت ذوالکفل علیہ السلام، قوم بابل، اور 2 دفعہ ذکر آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، قوم یروشلم یا بنی اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں، اور قرآن میں 16 دفعہ ذکر آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے اس وقت، اور قرآن میں 17 دفعہ ذکر آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام، قوم سماریہ، قرآن میں 2 دفعہ ذکر آیا۔ حضرت الیاسا علیہ السلام، قوم سماریہ، قرآن میں 2 دفعہ ذکر آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام، قوم نینوہ، قرآن میں 4 دفعہ ذکر آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام یروشلم بھیجا گیا اور ان کا قرآن میں 7 دفعہ ذکر آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ، یروشلم قوم، ذکر 5 دفعہ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قوم بنی اسرائیل، قرآن میں 25 دفعہ ذکر آیا۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں 5 دفعہ ذکر ٹوٹل آیا ہے۔ 4 دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 1 دفعہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور قوم پوری دنیا قیامت تک، ہر انسان، ہر بشر قیامت تک نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم ہے۔ اور ناظرین، پیغمبروں اور رسولوں کے علاوہ چند اور بزرگ ہستیاں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں نام کے ساتھ آیا ہے۔
حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عزیر کا ایک دفعہ نام کے ساتھ ذکر آیا ہے اور ایک دفعہ بغیر نام کے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہیں حضرت ذوالقرنین۔ حضرت ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے اور ان کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں آیا ہے۔ انہوں نے ہی یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار بنائی تھی۔ پھر حضرت طالوت ہیں، یہ بادشاہ تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تھے۔ حضرت لقمان ایک دانا اور دیندار بزرگ تھے اور ان کے نام کی ایک سورت بھی ہے، سورہ لقمان۔ حضرت مریم کا نام قرآن پاک میں بہت دفعہ آیا ہے اور اس کے ساتھ حضرت مریم کے والد حضرت عمران، جن کے نام پہ پوری ایک سورت ہے، سورہ آل عمران۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ مزید معلومات کے ساتھ۔ آپ کی کوئی آراء ہو یا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، اللہ آپ کے ہر کام میں برکت ڈالے، آمین۔